یہ وظیفہ دور کر دے گا ہر ایک رنج و حسد، یا بصیر یا قدیر یا رشید یا احد، یا بصیر یا قدیر یا رشید یا احد۔ شہر پیلی بھیت۔ سامعین، شہر پیلی بھیت ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے، جس کو حافظ رحمت خان روہیلا نے 1762 عیسوی میں آباد کیا اور اس شہر کا نام حافظ آباد رکھا، جو بعد میں بدل کر پیلی بھیت ہو گیا۔ سامعین، پیلی بھیت میں علم دین کا شہرہ دیگر شہروں کے مقابلے کم تھا، مگر صوفیہ کی جماعت ہر زمانے میں یہاں موجود رہی ہے۔ انہی میں ایک ذات گرامی حضور تاج العرفاء غوث زماں حضور سرکار سیدنا عبد البصیر میاں المعروف اللہ میاں کی بھی ہے، جنہوں نے پاکستان کے ضلع سبابی میں تور ڈیر نامی گاؤں میں 1279 ہجری کو ولادت پائی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور آل غوث اعظم بھی ہیں، یعنی آپ کا شجرہ نسب 11ویں پشت میں حضور سیدنا عبد الرزاق میاں سے مل جاتا ہے، جو کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فرزند پنجم ہیں۔ سامعین، سرکار اللہ میاں پیلی بھیتی کی ابتدائی تعلیم مولانا گلاب دین کے سپرد ہوئی اور والدہ ماجدہ کی وفات کے چند عرصے بعد تک تور ڈیر شریف میں ہی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور پھر آپ نے ضلع پشاور کے مختلف مقامات پر بغرض تحصیل علوم دینیہ سفر فرمایا۔ سرکار اللہ میاں رضی اللہ عنہ اپنے اساتذہ اور ہم سبق طلبہ کے ساتھ نہایت ادب و اخلاق سے پیش آتے تھے، اور آپ اپنے ہم سبق طلبہ سے بحث و مباحثہ میں ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے۔ سیدنا حضور مجدد مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار اللہ میاں کو ایسی عظیم قوت حافظہ عطا فرمائی تھی کہ آپ جس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے اسے آپ حفظ فرما لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ از آمد نامہ تا بخاری شریف پورا درس نظامی آپ کو حفظ تھا، اور سامعین، حضور سرکار اللہ میاں ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور بچپن سے ہی آپ اس بات کا خیال رکھتے تھے، اور پابند نماز اس قدر تھے کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، اور آپ اس بات کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ ناجائز طریقے سے روزی نہ حاصل کی جائے۔ ایک مرتبہ جب پشاور میں قحط پڑا اور غذا کی قلت ہوئی تو آپ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ روزانہ 1 بجے رات کو بیدار ہو جاتے تھے اور وضو فرما کر مراقبہ میں مصروف ہو جاتے تھے، اور 3 بجے تک حبس دم فرمایا کرتے تھے، اور پھر نماز فجر ادا کر کے قصیدہ غوثیہ، شجرہ مبارکہ، اشعار حمد و نعت کو جوش و محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور استخارہ پڑھ کر طلوع آفتاب تک مراقبہ فرماتے تھے، اور تازہ وضو فرما کر نماز اشراق ادا کرتے تھے، اور تلاوت کلام پاک فرماتے تھے، اور تلاوت کے بعد ناشتہ تناول فرماتے تھے۔ سرکار اللہ میاں فرماتے تھے کہ ہم نے کبھی کھانے کی طرف توجہ نہیں کی، خواہ ہماری حالت بھوک سے کیسی ہی ہو گئی ہو، یعنی سرکار اللہ میاں کا وقت زیادتاً عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔ اور سیدنا خطیب اعظم علامہ انتصاب حسین صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ سرکار اللہ میاں کا منصب ولایت لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ سیدنا حضور اللہ میاں پیلی بھیتی ولایت کے کس اونچے منصب پر فائز تھے، اس کا اندازہ اس سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار اللہ میاں نے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، زمینداری چھوڑی، اور پیر کامل کی تلاش میں سینکڑوں میل کا سفر طے فرما کر پیر کامل کی تلاش کرتے کرتے تور ڈھیر شریف سے بریلی تک تشریف لے آئے، لیکن کوئی پیر کامل نظر نہیں آیا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ پیر کامل کی تلاش میں پیدل سفر کرتے کرتے میرے پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے اور پھوٹ جاتے تھے۔ سامعین، جب سیدنا اعلی حضرت امام الانبیاء والمرسلین آقائے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لال کو پیر کامل کی تلاش میں یوں تڑپتا ہوا دیکھا تو بشارت فرمائی کہ پیلی بھیت میں محمد شیر کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر پیلی بھیت شریف میں سرکار شاہ جی محمد شیر میاں کو بشارت فرمائی کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے، اس کو مرید کر لینا۔ آپ نے اس خواب کا حال اس محلے میں رہنے والے جناب سید عنایت علی صاحب شیری سے بیان فرمایا۔ وہ صاحب خود بھی حضرت شاہ جی میاں صاحب کے مرید تھے۔ خواب کا حال سن کر بہت تعریف فرمائی تو آپ کو بھی ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔
چنانچہ آپ 20 دسمبر 1888 عیسوی کو پیلی بھیت شریف پہنچے۔ جب آپ سرکار شاہ جی میاں کی خدمت میں پہنچے تو سرکار شاہ جی میاں نے دیکھ کر فرمایا، آؤ مولوی صاحب آؤ، آؤ مولوی صاحب آؤ۔ جب آپ سرکار شاہ جی محمد شیر میاں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے مرید ہونے کی التجا کی اور سرکار شاہ جی میاں نے ارشاد فرمایا کہ جس ذات نے آپ کو یہاں مرید ہونے کے لیے بھیجا ہے اس ذات نے ہمیں بھی آپ کو مرید کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ 24 ربیع الثانی 1306 ہجری مطابق 28 دسمبر 1888 عیسوی کو بعد نماز مغرب سرکار شاہ جی محمد شیر میاں نے سرکار اللہ میاں کو بیعت سے مشرف فرمایا۔ سامعین، پیلی بھیت شریف ہی میں حضرت نور الہدیٰ شاہ میاں علیہ الرحمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہی کی مسجد میں سرکار اللہ میاں ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے۔ سامعین، اب یہی مسجد اللہ میاں کے نام سے مشہور ہے۔ جب سرکار اللہ میاں اپنے مرشد کے حکم سے اس مسجد میں تشریف لائے تو جنات نے پریشان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس مسجد پر جنات کا قبضہ کہا جاتا تھا۔ لیکن سرکار اللہ میاں اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ جنات نے بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یہ خبر سرکار شاہ جی میاں حضور کو مل چکی تھی کہ ہمارا مرید اور خلیفہ اس شان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ جنات کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جب سرکار اللہ میاں بارگاہ شیری میں حاضر ہوئے تو پیر و مرشد نے فرمایا، آؤ اللہ میاں آؤ، آؤ اللہ میاں آؤ۔ پیر و مرشد کی زبان مبارک سے ان جملوں کا نکلنا تھا کہ بس اسی دن سے سارا پیلی بھیت اور پھر ساری دنیا آپ کو اللہ میاں کے لقب سے پکارنے اور پہچاننے لگی۔ سامعین، سرکار اللہ میاں پیلی بھیتی کی حیات مبارکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسلک کی ترویج و اشاعت میں بسر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں کئی مسائل پر زبردست جد و جہد فرمائی اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح و ظفر نے آپ کے قدم چومے۔ چنانچہ آپ کے دور میں مسئلہ اذان ثانی نے کافی طول پکڑا۔ سرکار اللہ میاں اذان ثانی جمعہ داخل مسجد کے قائل تھے، جیسا کہ تمام اولیاء کرام کا معمول رہا ہے۔ لیکن اس دور میں کچھ لوگ اس اذان ثانی کو خارج مسجد کہلوانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب پیلی بھیت شریف میں مولانا وسیع احمد صورتی نے اس مسئلے کو جنم دیا تو سرکار اللہ میاں نے اس کی مخالفت فرمائی اور بات کورٹ تک جا پہنچی۔ جج نے اعلان کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ جمعہ کے دن جامع مسجد ہی میں کیا جائے گا۔ چنانچہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے جج نے اعلان کیا کہ جو لوگ اذان ثانی داخل مسجد چاہتے ہیں وہ اندر چلے جائیں اور جو باہر چاہتے ہیں وہ یہیں رہ جائیں۔ تو سب سے پہلے سرکار اللہ میاں نے ایک ضرب اللہ لگائی اور مسجد کے اندر تشریف لے چلے۔ سرکار اللہ میاں کا اندر مسجد میں جانا تھا کہ تمام نمازی آپ کے پیچھے پیچھے مسجد کے اندر پہنچ گئے اور محدث صورتی اپنے دور کے حمایتوں کے ساتھ دیکھتے ہی رہ گئے۔ جج نے ایک نظر بھر کے محدث صورتی کو دیکھا اور اعلان کر دیا کہ معمول کی طرح اذان ثانی جمعہ داخل مسجد ہی ہوگی، اذان ثانی جمعہ داخل مسجد ہی ہوگی۔ سامعین، سیدنا سرکار اللہ میاں مرید ہونے کے 2 سال بعد تک محلہ پنجابیان اور سرکار شاہ جی میاں صاحب کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد سرکار شاہ جی میاں کے حکم سے آپ کا قیام اس مسجد محلہ واصل میں ہوا اور جب ماہ ذی قعدہ 1308 ہجری مطابق جون 1891 عیسوی میں آپ اس میں تشریف لائے، اس وقت اس مسجد کی حالت یہ تھی کہ صرف ایک کمرہ کڑیوں کا اور کوٹری تھی جو چمگادڑوں کا مسکن بن چکی تھی۔ جنات کا زبردست اثر تھا جو مغرب کے بعد یا دوپہر کو کسی کو گھسنے نہیں دیتے تھے، ڈراتے تھے اور اینٹیں پھینکتے تھے۔ چنانچہ جب سرکار اللہ میاں وہاں تشریف لے گئے تو آپ کو بھی بہت تکلیف دی، لیکن آپ استقلال و استقامت کے ساتھ وہاں ڈٹے رہے اور ذکر و فکر میں مصروف رہے اور اس قدر اللہ کا ذکر فرمایا کہ وہ جنات بھی آپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہو کر آپ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے اور پھر آپ کے حکم سے وہ جنات مسجد کو خالی کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد کی کڑیاں دور کر کے گارڈر ڈلوائے، فرش پختہ کرایا، ٹین کا سائبان بنوایا، حجرے اور غسل خانے بنوائے اور جو کچھ اس میں ضروری کام سمجھا گیا اس میں کیا گیا۔ اس مسجد میں آپ کا قیام سرکار شاہ جی میاں کی حیات میں 18 سال رہا اور سرکار شاہ جی میاں کے وصال کے بعد 20 سال تک رہا۔
سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ والوں کو وہ سب بھی نظر آتا ہے جو ایک عام مسلمان کی نظروں سے چھپا رہتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا کیا وقت ہے اور ان کو کب اس دار فانی کو خیر آباد کہنا ہے۔ چنانچہ سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی وفات کی بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائیں، جن کو آپ حیات سیدنا اللہ میاں نامی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، جس کو خطیب اعظم علامہ انتصاب حسین صاحب قبلہ نے لکھا ہے۔ تو سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی وفات کی پیشن گوئیاں فرمانے کے بعد حالت علالت میں آ گئے، اور 3-4 روز تک آپ کو بخار آیا، اور جب کچھ افاقہ ہوا تو پھر دوبارہ اس سے زیادہ شدید بخار آیا، لیکن لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک پہلے سے اور زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ بدھ کے روز آپ پر تجلیات الہی کی بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ کی سانس ذکر اللہ کر رہی تھی۔ وقت کے حاضر لوگوں کا کہنا ہے کہ قلب مبارک کے پاس ہاتھ لے جانے پر سخت گرمی محسوس ہوتی تھی۔ اسی دوران کسی نے دوا آپ کے منہ میں ڈال دی، مگر آپ نے اس کو تھوک دیا۔ ہر چند لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر سرکار اللہ میاں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آخرکار 26 ربیع الاول جمعرات کے دن 1:50 پر آپ اپنے ہزاروں مریدوں، لاکھوں چاہنے والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر واصل اللہ ہو گئے۔